اور نبی وہ ہے جو علیحدہ ہو، جو دوسروں سے جدا ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوا، نبی کس طرح جدا ہوتا ہے؟ اب یہ بھی دیکھنا ہے۔ تو اس معنی کی روح سے بھی جدائی دو طرح کی ہے۔ ایک تو نبی کی اپنی ذات میں ایک علیحدگی اور جدائی ہوتی ہے، وہ اپنی ذات میں پیکر بشریت ہوتا ہے مگر باقی بشروں سے جدا ہوتا ہے، باقی عالم بشریت سے علیحدہ ہوتا ہے۔ تو ایک الجفوہ جدائی اور علیحدگی کی شان نبی کی ذات کے اندر خود ہوتی ہے، نبی کے وجود انسانی میں خود ایک شان جدائی ہوتی ہے، نبی کے پیکر بشریت میں خود ایک علیحدگی کی شان ہوتی ہے۔ اور وہ کس طرح؟ آقا علیہ السلام کے وجود میں یہ جو مقام نبوہ ہے جو دوسروں سے جدا کرتا ہے، علیحدہ کرتا ہے، وہ کیسے تھا؟ تو آپ کے پیکر بشریت میں یہ شان جدائی تھی کہ پیکر بشری تھا مگر سایہ نہ تھا۔ تو بشری پیکر ہو کر بشریت کے وصف سے علیحدہ ہو گیا کہ ہر بشری اور انسانی وجود کا سایہ ہوتا ہے، سائے کے بغیر کوئی وجود نہیں ہے۔ تو پیکر بشری ہو مگر سایہ نہ ہو، تو بشری پیکر رکھ کر بشریت سے جدا ہو گیا۔ تو بشری وجود تھا، پسینہ آتا تھا مگر پسینے میں بدبو نہ تھی، خوشبو تھی۔ تو اپنے وجود میں پیکر بشری میں جدا ہو گئے دوسرے بشروں سے۔ بسم اللہ۔ پیکر بشری تھا، جسم رکھتے تھے، انسانی جسم تھا مگر مکھی نہ بیٹھتی تھی، انسانی جسم تھا، جسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں مگر مسلسل فاقوں سے ساری زندگی جسمانی کمزوری کبھی نہ ہوتی۔ اس جسمانی وجود کی آنکھیں تھیں، آنکھیں صرف آگے کو دیکھتی ہیں، مگر اس بشری وجود کی آنکھیں آقا علیہ السلام کی جس طرح آگے دیکھتی تھی اسی طرح پیچھے بھی دیکھتی تھی۔ ہماری آنکھیں روشنی میں دیکھتی ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھتی۔ آقا علیہ السلام کا پیکر بشریت طیبہ ایسا تھا کہ وہ اندھیرے میں اسی طرح حضور کی آنکھیں دیکھتی جیسے اجالے میں دیکھتی، آگے بھی اسی طرح دیکھتی جائے اسی طرح پیچھے بھی دیکھتی۔ عام پیکران بشریت کے لعاب دہن تھوک سے امراض پیدا ہوتے ہیں، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، مگر آقا علیہ السلام جسے لعاب دہن لگا دیتے تو نابینا ہوتا تو بینا ہو جاتا، بیمار ہوتا تو شفا یاب ہو جاتا، اس سے امراض دور ہو جاتی۔ تو گویا عالم بشریت سے تھے مگر بشری خصائص سے جدا ہو گئے تھے، علیحدہ ہو گئے تھے، اور بشری پیکر رکھ کر اس طرح بشری خصائل سے الگ ہوئے کہ عالم نور کے ملائکہ بھی حضور کے طلبوں کے برابر نہ رہے، اور فرشی ہو کر عرشیوں سے بھی اونچی شان کے عامل ہو گئے۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کی ذات کے اندر علیحدگی اور جدائی کی شان۔ مگر ایک علیحدگی اور جدائی کی شان آقا علیہ السلام کی ایسی بھی ہے جس کا تعلق اس اجتماع کے ساتھ ہے، جس اجتماع اور معاشرت میں آقا رہتے تھے، جس سوسائٹی میں آقا علیہ السلام رہتے تھے، اس کے ساتھ بھی ایک جدائی، اور وہ جدائی یہ ہے کہ جس معاشرے میں آقا علیہ السلام مبعوث ہوئے، جس معاشرے میں آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اس معاشرے کا عالم یہ تھا کہ لوگ قتل و غارت گری کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر نسلیں قتل ہو جاتی تھی، پڑھنے لکھنے کا نام نہیں لیتے تھے، جہالت مسلط تھی، ظلم جبر و بربریت مسلط تھی، نفرتیں عام تھیں، انسانیت کی کوئی قدر اور عزت نہ تھی، خون خرابہ عام تھا، دشمنی اور عداوت عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی۔ صدیوں سے قبیلوں میں اگر ایک لڑائی ہو گئی تو 200 سال جنگیں چلتی تھیں اور ہزارہ لوگ پشتے بن جاتے، قتل ہوتے اور انسانی لاشوں کے ڈھیر ہو جاتے تھے۔ یہ معاشرہ تھا جس میں آقا علیہ السلام آئے۔ اب علیحدگی نبوہ اور نباوہ، اس سے ہے النبوہ اور اس سے ہے النبی۔ تو نبی کی شان میں بھی جدائی اور علیحدگی تھی، وہ یہ کہ جس معاشرے میں آئے اس معاشرے میں تو امن نام کی کوئی شے نہ تھی، قتل و غارت گری تھی۔ آقا علیہ السلام اس معاشرے میں رہ کر پیکر امن بن گئے۔ اس معاشرے میں انسان کی عزت و تکریم کا کوئی تصور نہ تھا،
آقا علیہ السلام نے اس معاشرے میں رہ کر اس معاشرے کے برے رسم و رواج سے علیحدگی اختیار کی کہ انسان کی تکریم کا سبق دیا، انسان کی عظمت کا سبق دیا، قتل و غارت گری سے منع کیا، ان پڑھوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا، دشمنی کرنے والوں کو محبت کرنا سکھایا، خون خرابہ کرنے والوں کو خون کی حفاظت کرنا سکھایا، عزتیں لوٹنے والوں کو عزت بچانا سکھایا، اور پورے معاشرے میں جبر و بربریت کرنے والوں کو رحمت کا طریقہ سکھایا۔ تو معاشرے کی جو روش تھی، معاشرے کا جو طریقہ تھا، آقا علیہ السلام اس طریقے سے جدا ہو گئے، اس روش سے جدا ہو گئے، اس اجتماع کی خسرتوں سے جدا ہو گئے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جدائی انہیں کس نے سکھائی؟ بھئی پیدا ہوئے اسی معاشرے میں، پیدا ہوئے اسی معاشرے میں، آنکھ کھولی اسی معاشرے میں، جوانی گزاری اسی معاشرے میں، لڑکپن بچپن جوانی اسی معاشرے میں گزری، شادی اسی معاشرے میں ہوئی۔ 53 برس آقا علیہ السلام نے مکہ کے سرداران قریش کے اس معاشرے میں گزارے جہاں کمزور انسانوں کو غلام بنا لیتے تھے، انہیں کوڑوں سے مارتے تھے، انہیں پتھروں کی سزا دیتے، آگ میں جلا دیتے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کر دیتے، اور پوری زندگی مکہ اور مدینہ کے عرب اور حجاز کے اس معاشرے میں گزاری۔ یونیورسٹیاں نہیں تھی مغرب کی، اس وقت مغرب وجود میں نہ تھا، یورپ وجود میں نہ تھا، ماڈرن کلچر نہ تھا، ماڈرن سیولائزیشن نہ تھی، روم نہیں گئے تھے میرے آقا، مصر اور بابل نہیں گئے تھے، لائبریریز نہیں تھی، کالجز نہیں تھے، یونیورسٹیز نہیں تھے، انٹرنیشنل انٹریکشن نہیں تھا، کتابوں کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، وہی معاشرہ ہی استاد تھا ہر ایک کا۔ مگر اس معاشرے میں جنم لے کر آقا علیہ السلام نے اس معاشرے کو استاد نہیں بنایا، بلکہ خود اس معاشرے کے استاد بن گئے، اس معاشرے کے معلم بنے، اس معاشرے کے استاد بنے، مرشد بنے، ہادی و رہبر بنے، مگر اس معاشرے کی روش سے جدا ہو گئے۔ یہ جدائی کس نے سکھائی؟ یہ کردار کی جدائی، یہ آئیڈیاز اور تھاٹس کی جدائی، یہ سوچ کی جدائی، یہ تعلیم کی جدائی، یہ عمل کی جدائی اور علیحدگی کس نے سکھائی؟ آئیے ذرا غور کیجئے کہ معاشرے کی روش کیا تھی، اور نبی جو اس اجتماع اور معاشرے کی روش سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور نیا راستہ دکھاتا ہے، چونکہ راستہ بھی معنی میں نے بتا دیا، النبی کا معنی سب سے بلند ہو جانا، النبی کا معنی نیا ہدایت کا راستہ دکھانا، نبی کا معنی روش سے جدا ہو جانا۔ اب تینوں معنی کو جمع کرتے کہ نبی سب سے بلند کس طرح ہو گیا، نبی بولے بھٹکوں کے معاشرے میں راستہ ہدایت کس طرح بن گیا، نبی قتل و غارت اور جہالت کے معاشرے کی روش میں ان سب سے جدا اور علیحدہ کس طرح ہو گیا۔ آئیے اب اسے کوٹ کرتا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل، دونوں روشیں، جو روش موجود تھی معاشرے میں اس کا بھی ذکر ہے، اور جو نیا راستہ میرے آقا نے دکھایا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بھی ذکر ہے۔ ایک کمپیریٹو سٹڈی ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، اور سیرت ابن ہشام نے بھی اس کو لیا ہے، اور تمام کتب میں 5 اور 6 سن نبوت میں جب مکہ کے لوگ قتل و غارت گری کرتے تھے، جو کلمہ پڑھ لیتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، لوٹ لیتے تھے، ظلم اور جبر اور بربریت کی حد ہو گئی تھی، صحابہ کرام کمزور تھے، پریشان حال تھے، تو آقا علیہ السلام نے انہیں اجازت دی کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ 5ویں سال میں بھی کچھ لوگ گئے، 6 سال میں بھی گئے اعلان نبوت کے بعد، اور اس طرح کوئی 84 کے لگ بھگ افراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر 83 پہلی مرتبہ، 18 دو مرتبہ کر کے، تو 101 کے قریب لوگ حبشہ چلے گئے ہجرت کر کے۔ جب قریش مکہ کو پتا چلا کہ یہ مسلمان تو حبشہ جا کے پناہ لے گئے، یہ پہلی ہجرت تھی مسلمانوں کی، تو انہوں نے اپنا وفد بھیجا قریش نے، تاکہ جا کے حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کو جا کے تعلقات تھے ان کے قریش اور سرداران مکہ کے، تاکہ
ان کو جا کے انفلوئنس کریں اور وہ مسلمانوں کو وہ واپس بھیج دے، ان کو وہاں قیام نہ کرنے دے۔ نجاشی اپنے دربار میں بیٹھا ہے، رائل کورٹ میں، صحابہ کرام موجود ہیں اور ان کے لیڈر ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ قائد ہیں مسلمانوں کے وفد کے، 101 صحابہ کے وفد کے، اور کفار بھی پہنچ گئے ہیں، اور کفار نے پہنچ کے اپنا کیس رکھ دیا ہے کہ ان کو واپس بھیجو۔ لہذا اس صورت میں نجاشی نے اپنی رائل کورٹ میں کفار کے قریش مکہ کے وفد کو بھی بلا لیا اور صحابہ کرام کو بھی بلا لیا اور کہا کہ صحابہ کرام سے تمہارا لیڈر کون ہے؟ انہوں نے کہا جعفر بن ابی طالب ہے۔ ان سے پوچھا بتاؤ، ان کا کہنا یہ ہے، قریش مکہ کا وفد آیا ہے، کفار و مشرکین مکہ کا، یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے دین کی روش سے پھر گئے۔ اب یہ بات توجہ سے سنیں، ہمارا ایک رسم و رواج کا ایک ٹریڈیشن تھی، ایک ہسٹری تھی، ہمارا فیتھ تھا، ہمارا ایک مذہب تھا، ہمارا ایک کلچر تھا، ہماری ایک ٹریڈیشنز تھی۔ انہوں نے ان ٹریڈیشنز کو چھوڑ دیا، اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا، اپنے کلچر کو چھوڑ دیا، ہمارے عقائد کو چھوڑ دیا اور ایک نیا مذہب، نیا راستہ، نیا طریقہ اختیار کر لیا زندگی کا۔ نجاشی نے پوچھا جعفر بن ابی طالب سے، بتاؤ تم نے اپنا پرانا مذہب، پرانا راستہ اور پرانا طریقہ، پرانی روش کیوں چھوڑی، اور جو نیا مذہب، طریقہ، روش اختیار کی ہے وہ کیا ہے؟ فرق بتاؤ۔ اب جعفر بن ابی طالب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیت نعبد الاسنام ونأکل المیت ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیء الجوار ویأکل القوی منا الضعیف فکنا علی ذلک حتی بعث اللہ الینا رسولا۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم غیر مہذب قوم تھے دور جاہلیت میں، اور ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے، شرک کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہر قسم کے جرم، بے حیائی، فحاشی، عریانی کا ارتکاب کرتے تھے، شرم اور حیا کا کوئی تصور ہماری زندگی اور ہماری روش میں نہیں تھا۔ ہم خونی رشتوں کو کاٹتے تھے، قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتے تھے، بے پرواہ تھے، کوئی غریب حقدار بھی ہے تو کسی کو حق نہیں دیتے تھے، ہم پڑوسیوں پہ ظلم کرتے تھے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے، اور ہمارے معاشرے کی روش اور طریقہ یہ تھا کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جاتا، قوی ضعیف پر حملہ آور ہوتا، استحصال کرتا، کمزوروں کے حقوق کی حفاظت نہ تھی، طاقتور اپنی طاقت اور جبر کے زور سے ہر چیز پر قبضہ کر دیتا تھا۔ یہ تھا ہمارا پرانا مذہب، ہماری روش، ہمارا طریقہ۔ ہم اس حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنا رسول بھیجا، نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے ہمیں بت پرستی اور شرک سے نجات دلا کر اللہ وحدہ لا شریک، ایک خدا کی پرستش اور عبادت کرنے کا سبق سکھایا۔ فدعانا الی اللہ لنوحدہ ونعبدہ، اس نے ہمیں توحید اور اس کی عبادت کا درس دیا، اور وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، اب نیا راستہ اس نے ہمیں دکھایا۔ ان کی روش پرانی روش سے جدا تھی، ان کا راستہ ہمارے پرانے راستے سے جدا تھا، ان کی دعوت اور تعلیم پرانے طریقے سے جدا تھی۔ اس نے جو ہمیں دعوت دی، جو راستہ دکھایا، وہ تھا وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ۔ انہوں نے ایک نیا راستہ دکھایا جس کے 10 اصول تھے۔ بولیے کتنے؟ 10 اصول تھے۔ فرمایا انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ میری روش پہ آؤ، میرے راستے پر آؤ، میرے طریق پر آؤ، اور میری روش کا پہلا اصول ہے سچ بولنا، ٹروتھ، ٹروتھ، جس کو ہندی زبان میں آپ کے فلسفے میں ستیہ گرہا کہتے ہیں، ٹروتھ۔ اس نے کہا ہمیشہ سچ بولو، سچ سوچو، سچ بولو، سچ کرو۔
اور پھر فرمایا، ہمیں حکم دیا کہ امانتیں ادا کرو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو، ایماندار رہو، آنےسٹ، ٹروتھ فلنس اور آنےسٹی، یہ سبق دیا۔ وصیلۃ الرحم، ہمیں بددیانتی اور خیانت سے روک دیا، اور فرمایا خونی رشتوں کا خیال کرو۔ بیٹے بتا رہے ہیں ٹائم کتنا ہو گیا، بول دو بیٹے کتنا ٹائم ہو گیا؟ 11:30۔ کہ خونی رشتوں کا احساس کرو، پڑوسیوں کے حقوق کا احساس کرو، اور غلط قسم کے بے حیائی کے کاموں سے رکو، لوگوں کو قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، امن معاشرے میں قائم کرو، اپنے من میں امن قائم کرو، سوسائٹی میں امن قائم کرو۔ ہمیں ہر قسم کی بری بات سے روکا، جھوٹ بولنے سے روکا، یتیم کا مال کھانے سے روکا، اور عورتوں پر تہمت لگانے سے روکا، عورتوں کو معاشرے میں عزت دینے کا حکم دیا۔ فرمایا ہم نے وہ روش بدلی، یہ نیا طریقہ اختیار کیا، اور اس نئے طریقے کے نتیجے میں ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی۔ پھر یہی روش اور یہی طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 621 عیسوی میں ہجرت مدینہ سے پہلے، جب اوس و خزرج کے لوگ مدینہ سے یثرب سے آئے آقا علیہ السلام کے پاس، معاشرے کی روش سے آقا علیہ السلام اتنا جدا تھے، اور نبوت کی شان یہ تھی کہ آپ اس معاشرے میں رہ کر معاشرے کی بری عادتوں سے اتنا پاک تھے، اور ایسا حکم دے رہے تھے اپنی قوم کو، اور امن کا ایسا پرچار کرتے تھے کہ یثرب یعنی مدینہ کی سرزمین پر 200 سال سے زیادہ عرصے سے اوس و خزرج کے درمیان قتل اور غارت گری چلی آ رہی تھی، قبائل میں جنگیں آ رہی تھی، 200 سال گزر گئے تھے، آپس کے قتل ہو رہے تھے، ہزاروں لوگ قتل ہو گئے تھے۔ بالآخر وہ قومیں تنگ آ گئی، وہ قبائل، وہ نسلیں قتل سے، مگر ان میں کوئی مصالحت کرانے والا نہ تھا، دشمنی کو امن میں بدلنے والا نہ تھا، انہیں امن اور دوستی کا سبب دینے والا نہ تھا جس پر اعتماد کر سکیں۔ وہ یثرب میں تھے، انہوں نے 250-300 میل دور یثرب کے علاقے میں رہتے ہوئے محمد مصطفیٰ کی شان امن کو سنا، آپ کے کردار کی خبر ان تک پہنچی کہ انہوں نے فساد ختم کر کے امن کی تعلیم دی ہے، یہ سراپا امن ہے، یہ امن کا پرچار کرتے ہیں، امن کی دعوت دیتے ہیں، امن کی روش بتاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار کی خوشبو سونگ کر، خبر سن کر، اوس اور خزرج کے قبائل آقا علیہ السلام کو دعوت دینے آئے تھے عقبہ میں، اور دعوت دی تھی کہ آپ آئیے تاکہ آپ کے آنے سے 200 سال کی دشمنیاں ہماری ختم ہو جائیں اور قتل و غارت گری ہماری امن میں بدل جائے۔ تو مدینے کی دعوت دینا بھی آقا علیہ السلام کے پیغامبر امن ہونے کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے پہلی بیعت لی، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر جب پہلی بیعت لی، عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں ہم نے جب آقا علیہ السلام سے بیعت کی، فرمایا پہلی بیعت اللہ سے شرک نہیں کرنا۔ اب سنتے آئیے کہ روش کیا تھی، طریق کیا تھا، راستہ کیا تھا جو تاجدار کائنات نے اس معاشرے میں لوگوں کو دکھایا، بتایا اور اس پر چلایا، جس معاشرے میں ان ویلیوز کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ معاشرہ پہلے سے ان ویلیوز کو پریکٹس نہیں کرتا تھا، کوئی انسٹیٹیوشن بھی نہیں تھا جو ان کی ترویج کرتا ہو، تعلیم دیتا ہو۔ اس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے، اٹھے اور ایک نئی ویلیوز کی کائنات آباد کر دی، دنیا کو نئے افق پر لے گئے، انسانیت کو نیا مقام عطا کر دیا۔ فرمایا تم شرک نہیں کر سکتے، تم چوری نہیں کر سکتے، تم بدکاری نہیں کر سکتے، تم بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے، خون نہیں بہا سکتے، ایک دوسرے پر جھوٹی تہمت نہیں لگا سکتے، اور صرف نیکی کا کام کر سکتے ہو اور برائی نہیں کر سکتے۔ اور آگے چل کے فرمایا پھر تمہیں صدقہ اور خیرات دینا ہے، جب پہنچے خواہ ایک کھجور کا صدقہ بھی دو تو دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ تو آپ اندازہ کر لیں آقا علیہ السلام اس معاشرے میں سچائی کا درس دے رہے ہیں، عدل اور انصاف کا درس دے رہے ہیں، جھوٹ سے بچا رہے ہیں، قتل کی جگہ امن کا درس دے رہے ہیں، بدکاری کی جگہ حیا اور شرم کا درس دے رہے ہیں، اور معاشرے میں خیر اور بھلائی کا درس دے رہے ہیں۔
اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا درس دے رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس معاشرے میں جو طریقہ آقا علیہ السلام نے دکھایا اور جو روش اپنائی، اس میں فرمایا ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی جنگ ہو جائے تو دوران جنگ بھی تم عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، تم بچوں کو قتل نہیں کر سکتے. آپ اندازہ کیجئے آقا علیہ السلام کا فرمان. آپ نے فرمایا دوران جنگ تم بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، چھوٹے کو قتل نہیں کر سکتے، عورت کو قتل نہیں کر سکتے. ولا نہى رسول اللہ عن قتل النساء والولدان وقال لا تقتلوا وليدا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تخبرن عينا ولا تعقرن شجرة ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة ولا تقدروا ولا تغلوا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی بچے کو قتل نہیں کر سکتے، دودھ پیتے بچے کو مار نہیں سکتے، چھوٹے کو مار نہیں سکتے، عورت کو قتل نہیں کر سکتے، بوڑھے کو قتل نہیں کر سکتے، بیمار کو قتل نہیں کر سکتے، جس چشمے سے پانی نکلتا ہو اس کو خشک نہیں کر سکتے کیونکہ پانی انسانیت کو زندگی عطا کرتا ہے. اور جن سرسبز درختوں کو جلا نہیں سکتے، درختوں کے پھلوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہ انسانی حیات کی ذمہ داری بنتے ہیں. انسان کی لاش کو مسخ نہیں کر سکتے، جانور کو بغیر ضرورت کے قتل نہیں کر سکتے، جانور بھی بغیر ضرورت کے قتل نہیں کر سکتے. اور جو وعدہ کرو اس وعدے کو توڑ نہیں سکتے. اگر کسی ٹیمپل میں، سینیگوگ میں، چرچ میں، کسی مونیسٹری میں جو عبادت کرنے والے لوگ کسی بھی مذہب کے ہوں ان کو قتل نہیں کر سکتے، مونکس کو قتل نہیں کر سکتے، پریسٹ کو قتل نہیں کر سکتے، مونیسٹریز کو گرا نہیں سکتے، فارمرز کو، تاجروں کو قتل نہیں کر سکتے، گروورز کو قتل نہیں کر سکتے، فلاحین کو قتل نہیں کر سکتے، تجار کو قتل نہیں کر سکتے، دوسرے مذہب کے جو امپلائیز ہیں اور ان کے جو انوائز ہیں، ایمبیسڈر، ان کو قتل نہیں کر سکتے، اور کسی غیر مسلم پرامن شہری کو قتل نہیں کر سکتے. اور اگر تم نے کسی غیر مسلم شہری کو جو پرامن ہے اسے قتل کیا تو میں قیامت کے دن اس کا حق لینے کے لیے انتظار کرنا کہ اللہ کا عذاب. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینے چاہیے. جس میں اپنے پرائے ہر ایک کا قتل ہوتا ہو، اپنے پرائے ہر ایک کا قتل ہوتا ہو، اس سوسائٹی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام درس دیں، یہ ان تعلیمات کا درس دیں، ان تعلیمات کا جس کا تصور نہ انہوں نے کبھی سنا تھا نہ کبھی دیکھا تھا. اور اس مذہب کی تعلیم کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس مذہب کی. اس معاشرے میں دو کو دیکھیے، جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس کو آج کی سوسائٹی میں نہ لیں. جب UN چارٹر آپ کے سامنے ہے، جب یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر آف ہیومن رائٹس آپ کے سامنے ہیں، جب انڈیا کے کانسٹیٹیوشن اور ہیومن رائٹس آپ کے سامنے ہیں، جب پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اور ہیومن رائٹس آپ کے سامنے ہیں، ماڈرن ورلڈ کی سیولائزیشن آپ کے سامنے ہے، اس تناظر میں یہ نہ دیکھیں 1400 سال قبل انسانیت کا حال کیا تھا، کیسا جبر کا ماحول تھا، کیسی بربریت تھی، کیسی قتل و غارت گری تھی، کیسی دہشت گردی تھی. اس معاشرے کو سامنے رکھ کر پھر آقا علیہ السلام نے انسانیت کو جو روش دکھائی، جو راستہ دکھایا، جو مذہب دیا، جو دین دیا، جو تعلیم دی، جو سیرت دی، پھر اس کی عظمت کا اندازہ کریں کہ آقا نے اس بربریت کے ماحول سے انسانیت کو کتنا جدا کر دیا، کتنا بلند کر دیا. حضرت جابر بن عبداللہ وہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ بلکہ اس سے قبل میں عرض کروں کہ حضرت ابو شریح روایت کرتے ہیں حدیث پاک میں کہ کیا راستہ دکھایا. عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی بشیء یوجب لی الجنہ. اس معاشرے میں پوچھا جا رہا ہے جس معاشرے میں انسانی قدروں اور اخلاقی قدروں کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. پوچھتے ہیں آقا مجھے ایسا عمل بتائیں، ایسا راستہ بتائیں، ایسا طریقہ زندگی بتائیں جسے اپناؤں تو مجھے جنت مل جائے، جنت واجب ہو جائے. قال طیب الکلام و بذل السلام و اطعام الطعام. میرے آقا نے 3 چیزیں فرمائیں. فرمایا ابو شریح اگر جنت کی ضمانت چاہتے ہو تو 3 چیزوں کو اپنا لو. جس سے گفتگو کرو مسکرا کے کیا کرو، نرم گفتگو کرو.
تمہاری گفتگو میں نرمی ہو، مٹھاس ہو، پیار ہو، طیب الکلام و بذل السلام، دشمنی عداوت کو مٹاؤ اور ہر طرف امن اور سلامتی کو پھیلاؤ، جنت مل جائے گی۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، جو لوگ بھوکے ہیں، جنہیں حقوق نہیں مل رہے، ہنگری ہیں، ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے وسائل خرچ کرو، غربت کو دور کرو، اپنے وسائل لوگوں کی غربت مٹانے پر خرچ کرو، کھانا کھلاؤ، تمہیں جنت مل جائے گی۔ لوگوں، پوچھنے والا جنت کی ضمانت پوچھ رہا ہے۔ یہ بھی فرما سکتے تھے پنجگانہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، تسبیح کرو، اللہ اللہ کرو۔ ارے پوجا پاٹ کی بات نہیں کی، وہ دور مذہبی لوگوں کی پوجا پاٹ کا تھا، لات عزا حبل منات کی پوجا کا تھا، وہ جنت وہاں سے طلب کرتے تھے، اور مصطفیٰ چہرے کی مسکراہٹ کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں۔ جس معاشرے میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، مصطفیٰ وہاں امن اور سلامتی پھیلانے کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں۔ جس معاشرے میں کسی شخص کسی بھوکے کی پرواہ نہیں، وہاں بھوکوں کو کھانا کھلانا جنت کا راستہ بتا رہے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے میں کیا روش بتائی، ارے کیا تھاٹ دی، ذہن بدل دیے، فکر بدل دیے، کیا فلسفی دی، کیا آئیڈیالوجی دی، کیا ریلیجن دیا، کیا کلچر دیا، کیا سیولائزیشن دی، کیا تعلیم دی۔ ایک حدیث سنیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، اپنے بھائی کو ملتے ہوئے چہرے کی مسکراہٹ مسکرا کے ملنا یہ صدقہ ہے۔ آقا نے فرمایا مسکرا کے ملنا صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الدَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور بھولے بھٹکے آدمی کو پکڑ کے راستہ دکھانا صدقہ اور خیرات تصور ہوگا، جنت میں لے جائے گا۔ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، اندھے آدمی کو پکڑ کے اس کو راستہ دکھانا، وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی ہیلپ کرنا پکڑ کر، یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، صدقہ ہے۔ وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَزْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور انوائرمنٹل ہیلتھ، ماحولیاتی صحت کو قائم کرنا، رستے میں پتھر پڑا ہوا نظر آئے، کانٹا نظر آئے، ہڈی نظر آئے، اسے ہٹا کے رستے کو صاف کر دینا، یہ صدقہ ہے، تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ فرمایا وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، تیرے بھائی کو پانی کی حاجت ہو اور تیرے پاس ڈول ہو پانی کا، اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے، تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا معیار عطا کیا ہے، انسانیت کو کیا روش عطا کی ہے، اور آقا علیہ السلام نے کیا دین عطا کیا ہے انسانیت کو۔ یہ وہ راستہ تھا، اور جس دور میں غریب غریب تر تھا، امیر امیر تر تھا، امراء قریش، سرداران قریش، وہ غریبوں کی غربت کا استحصال کرتے تھے۔ اس دور میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، تعلیم دی، طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربعہ وطعام الاربعہ یکفی الثمانیہ، ارے جس کے پاس ایک شخص کا کھانا ہے وہ کسی اور بھوکے کو ساتھ ملا لے اپنے کھانے میں اور اس کو ساتھ مل کر کھلائے، جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ 4 کو کھلائے تاکہ معاشرے سے بھوک ختم ہو جائے، جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 8 کو کھلائے تاکہ معاشرے سے بھوک ختم ہو جائے۔ 1400 برس پہلے آج دنیا ہنگر کے خاتمے کی بات کرتی ہے، پاورٹی کے خاتمے کی بات کرتی ہے، ہوم لیسنس کے خاتمے کی بات کرتی ہے۔ یہ تصور تاجدار کائنات جن کا میلاد منایا جا رہا ہے، ارے وہ محسن صرف امت مسلمہ کے نہیں، ساری کائنات انسانیت کے محسن ہیں، جنہوں نے سکھایا اپنے وسائل سے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کی حاجت مندی کرو، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرو، اور اپنے کھانے میں اوروں کو شریک کرو۔ تو آقا علیہ السلام نے معاشرے سے دراصل کرپشن ختم کرنے کا راستہ بتایا کہ جب آپ اپنا کھانا دوسرے کو کھلا رہے ہیں تو دوسرے کا حق کھانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اپنا حق دوسرے کو دے رہے ہیں
تو دوسرے کی حق تلفی کا امکان نہیں ہو سکتا. تو آقا نے کرپشن فری معاشرے کی نشاندہی کی اور فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد کھانا ہو وہ اسے لوٹا دے جس کے پاس ضرورت کا کھانا نہیں, اور جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اسے لوٹا دے جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری نہیں. یہ دونوں حدیثیں جو میں نے کوٹ کی, پہلی جابر بن عبداللہ سے مروی, دوسری ابو سعید الخدری سے, اور دونوں امام مسلم اور احمد بن حنبل اور ابو داؤد میں مروی ہیں. تو فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ ان لوگوں کو لوٹا دے جن لوگوں کے پاس ضرورت کا نہیں. تو آقا علیہ السلام دراصل یہ تعلیم دے رہے تھے کہ جس معاشرے میں معاشی ناہمواری ہو جائے, امیر تر ہو جائے, وہ لوگوں کے حقوق پر قابض ہو جائے. آج دہشت گردی بھی دو قسموں کی ہے. ایک دہشت گردی وہ ہے جو مذہب کے نام پہ کی جاتی ہے اور لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے, ان کی جان ماری جاتی ہے. ایک دہشت گردی وہ ہے جو سیاست کے نام پہ کی جاتی ہے اور غریب معاشروں کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں, ان سے روٹی کا لقمہ بھی لے لیا جاتا ہے اور جینے کا حق بھی لے لیا جاتا ہے. وہ دہشت گردی جو دہشت گرد مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی لائق مذمت اور لائق لعنت, مگر اس سے بڑی دہشت گردی وہ ہے جو سیاست کے نام پر حکمران کرتے ہیں کہ غریبوں کے حقوق پہ ڈالا ڈال کر ان کی جائیدادیں دنیا بھر میں کرپشن کے پیسوں سے بڑھ گئیں, مگر غریب رزق حلال کے لقمے کو ترس گیا, پانی بجلی گیس کو ترس گیا, غریب عزت کو ترس گیا, روزگار کو ترس گیا. تاجدار کائنات نے ہمیں معاشرے کی ڈیولپمنٹ کا سبق سکھایا, معاشرے کی ڈیولپمنٹ کا سبق سکھایا. آقا علیہ السلام نے مساویانہ وسائل کی تقسیم کا سبق سکھایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کو رواج دینے کا سبق سکھایا. وہ نظام لانے کی تعلیم دی جس نظام میں کوئی بھوکا نہ رہے. ذرا غور کریں, آقا علیہ السلام کے اس جملے پر جب فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. ارے ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں بسنے والوں, خواہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا غیر مسلم ہیں, یہ انسانی قدریں ہیں جن کی تعلیم آقا تاجدار کائنات نے دی. سوچو, فرمایا اگر پیٹ بھر کے کھاؤ سو جاؤ پڑوسی بھوکا رہے. ہمارے معاشرے میں کتنے لاکھوں لوگ بھوکے سوتے ہیں, کیا ہماری مسلمانی برقرار رہ گئی؟ اگر ہندو ہیں تو کیا ان کا ہندو فیتھ برقرار رہ گیا؟ مسلمان ہیں تو کیا ان کا ایمان اور اسلام برقرار رہ گیا؟ غیر مسلم ہیں تو ان کا بھی ایک مذہب ہے, کیا وہ مذہب برقرار رہ گیا؟ کوئی مذہب گوارا نہیں کرتا کہ معاشرے میں لوگ بھوکے مریں, خودکشیاں کریں, کھانے کو لقمہ نہ ملے, عزت گوائیں, اور کچھ لوگ سارے وسائل پر قابض ہو کر اس معاشرے کے اندر ایک ناہمواری پیدا کر دیں. آقا علیہ السلام نے وہ معاشرہ جس کا خواب ہم آج دیکھتے ہیں اس معاشرے کو 1500 سال قبل پیدا کر کے دکھا دیا. یہ دوستو مانا تھا نبی کا الطریق, راستہ اور جدا ہونے کا, کہ معاشرے کی غلط روش سے کس طرح جدا ہوئے اور جدا ہو کر کیسا راستہ دکھایا انسانیت کو اور امت کو, اور کیسا طریقہ بتایا. آج بھی اگر ہم اس طریقے پہ چل پڑے تو ہر ملک اور ہر معاشرے کی بقا اور عزت ہے. یہ ایک اینگل. اب دوسرے معنی پر آتا ہوں. دوسرا معنی یہ ہے, میں نے بیان کیا النبوہ النباوہ, اس کا معنی ارتفاع, ہر ایک سے بلند ہونا, اور اتنا بلند ہونا کہ ہر شے ان کے تابع ہو جائے. تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات اور ساری مخلوقات پر بلندی عطا کی. قرآن مجید نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ سارے رسول ہیں, پروفٹس اور میسنجرز ہیں, ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ, ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات, اور وہ ہستی بھی ہے جن کو سارے درجوں میں سب سے بلند کر دیا اللہ پاک نے. ورفع, سارے درجات اور پہلوؤں میں سب سے بلندی عطا کر دی. وہ تاجدار کائنات
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور اے محبوب آپ کو اتنی بلندی عطا کی کہ آپ کا ذکر اور آپ کی شان ہر شے سے بلند کر دیا۔ تو دوسرا معنی حضور کی شان نبوت کا یہ ہے کہ ساری خلق پر اور ساری کائنات پر حضور بلند ہیں، اور ہر شے حضور کے نیچے ہے، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا ہر شے عالم خلق میں حضور کے نیچے ہے، خواہ وہ عالم جمادات ہوں، خواہ عالم نباتات ہوں، خواہ عالم حیوانات ہوں، خواہ جنس و ان ہوں، خواہ ملائک ہوں، کائنات ارض و سما کی ہر شے پہ حضور بلند ہیں، اور ہر شے حضور کے تابع ہے، نہ صرف نیچے ہے بلکہ تابع ہے۔ اب اس کی چند مثالیں حدیث پاک کی روشنی میں دیتا ہوں۔ عالم جمادات سے شروع کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بلندی کس طرح ہے کہ عالم جمادات بھی سب حضور کے تابع ہے، سب پر حضور کو قدرت عطا کی اللہ نے، بلندی قدرت والی، بلندی تصرف والی، بلندی اختیار والی۔ اپنے عقیدے بھی درست کر لو، مت جانو کہ چونکہ اللہ نے انسانوں میں مبعوث کیا آقا علیہ السلام کو اور عالم بشریت میں مبعوث کیا، یہ نہ سمجھو کہ پھر وہ عام انسانوں کی طرح انسان تھے، نہیں، کل کائنات جن و انس اور کائنات بشریت و نورانیت ہر شے حضور کے تابع بھی تھی اور حضور کے اندر تصرف اور اختیار میں تھی، ہر شے پہ حضور کو قدرت عطا کی اللہ پاک نے، اور یہ مقام بلند اپنے بعد اللہ پاک نے اپنے بعد ساری کائنات پر حضور کو وہ تصرف عطا کیا جس کی مثال نہ کبھی تھی نہ ہوگی۔ آئیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، دو حدیثیں کوٹ کروں گا، اس طرح مختلف مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ بتائیں بیٹے، صرف بتا دیں کتنے گھنٹے۔ صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی احد، آقا علیہ السلام ایک روز احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے، ومعہ ابو بکر و عمر و عثمان، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت، کان علی جبل حراء، مکہ معظمہ میں ہیرا کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے، اور اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ یہ سارے صحابہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے۔ صحیح مسلم، مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، تمام کتب میں حدیثیں ہیں۔ فتحرک، پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، متحرک ہوا، وجد میں آ گیا پہاڑ کے، آج آقا کے نالین میرے اوپر ہیں، میرے آقا مجھ پہ کھڑے ہیں، حضور کے یار میرے ساتھ، حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پہاڑ ہل گیا۔ فراجف بہم، وفی روایت فتحرک، تو وہ پہاڑ میں حرکت ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے اگلے لفظ سنیے، فضربہ برجلہ، اب آقا علیہ السلام نے دعا نہیں کی کہ باری تعالیٰ یہ پہاڑ میں زلزلہ آ گیا ہے، ہل رہا ہے، اس کو تھام دے، تھما دے، نہیں، دعا نہیں کی، فضربہ برجلہ، اپنا قدم مبارک مارا پہاڑ پر، قدم مارا اور کہا اسکن ہیرا، اے پہاڑ تھم جا، حکم دیا، تھم جا، رک جا، فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، تمہارے اوپر صرف ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق یعنی ابو بکر کھڑا ہے، اور باقی جتنے کھڑے ہیں وہ سب شہید ہیں۔ اب عبداللہ ابن عباس کی روایت کو بھی ساتھ ملا لیتا ہوں، فرمایا نبی اور صدیق کے علاوہ جتنے کھڑے ہیں سب شہید ہیں، اور ان میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی، علی بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، عبد الرحمن بن عوف بھی، سعد بن ابی وقاص بھی، اور سعید بن زید بن عمرو بھی، 10 افراد کھڑے تھے۔ ایک تو آقا نے قدم مارا، پہاڑ وہیں رک گیا، تو پتا چلا اب یہاں کفار موجود نہیں تھے کہ اسے معجزہ کوئی کہے،
معجزہ ہوتا ہے کفار کو نبوت کی صداقت دکھانے کی دلیل کے طور پہ ظاہر کرنا. کفار کے مطالبے پر وہ کہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ کر کے دکھا دیں، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ کر کے دکھا دیں. خرق عادت، خلاف عادت کام کفار مطالبہ کرتے ہیں اور نبی اپنی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پہ انہیں دکھاتا ہے. اب یہاں نہ ابو جہل ہے نہ ابو لہب ہے، یہاں کوئی کافر کوئی مشرک نہیں، کسی نے مطالبہ نہیں کیا، صرف مصطفیٰ ہے اور 8-9 مصطفیٰ کے غلام ساتھ کھڑے ہیں. اب یہاں کس کو دکھانا ہے نبوت کی صداقت کی دلیل؟ ارے پہاڑ میں زلزلہ ہوا اور پہاڑ پہ قدم مارا کار، رک جا، رک گیا پہاڑ، تو گویا کل کائنات کے پہاڑ بھی میرے مصطفیٰ کے ڈالین کے تابع ہیں. اور پھر فرمایا تمہارے اوپر نبی اور صدیق کے سوا جتنے کھڑے ہیں سب شہید ہیں. اب یہاں اگلی بات دیکھیے، میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ نبی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ غیب کی خبریں عطا کرے، نابا سے غیب کی خبریں. اب یہاں دیکھ لیجئے کہ حضور خود تو نبی ہوئے اور ابو بکر تو صدیق ہوئے، باقی جو 8 صحابہ کھڑے ہیں حضور کے ساتھ ان کی وفات تو نہیں ہوئی تھی. اب دیکھیے حضرت عمر کھڑے ہیں، حضرت عمر کی شہادت ہوئی سن 23 میں، حضرت عثمان شہادت ہوئی سن 35 میں ہجری میں، حضرت علی کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں، طلحہ بن عبید اللہ کی شہادت ہوئی 36 ہجری میں، حضرت زبیر بن عوام کی شہادت ہوئی 36 ہجری میں، عبد الرحمن بن عوف کی شہادت ہوئی 32 ہجری میں، سعد بن ابی وقاص کی شہادت ہوئی 55 ہجری میں، اور سعید بن زید کی شہادت ہوئی 50 ہجری میں. یعنی سارے صحابہ وہ وفات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد، یہ ہیرا کا واقعہ ہے، 10 سال مدینہ کے لگا لیں اور پھر 23 سال آگے، 33 سال سے لے کر 73 سال بعد میں وفات پانے والے ہیں. کم سے کم 23 سال اور زیادہ سے زیادہ 60-70 سال آقا علیہ السلام کے اس وقت کہنے کے بعد فوت ہوئے. کس نے بتا دیا کہ یہ سارے شہید ہوں گے؟ کس نے بتا دیا کہ عمر بھی شہید، عثمان بھی شہید، علی بھی شہید، طلحہ بھی شہید، زبیر بھی شہید، عبد الرحمن بھی شہید، سعد بن ابی وقاص بھی شہید، سعید بن زید بھی شہید. گویا آقا علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ سب کے آخری انجام کی بھی خبر ہے، شہادت کی بھی خبر ہے، ان کے حوالے موت کی بھی خبر ہے. اور اگر پہاڑ میں زلزلہ ہوتا ہے تو اس پر بھی میرے آقا کا تصرف ہے، ایک قدم ماریں تو پہاڑ کا زلزلہ بھی جم جائے. یہ عالم جمادات کی بات کی. اب عالم نباتات کی لیتے. بے شمار واقعات ایسے آئے، مغازی الواقدی میں ہے اور سیرت ابن ہشام میں ہے کہ یوم بدر، جب بدر کی جنگ تھی اس دوران حضرت عکاشہ بن محصن حضور کے صحابی ہیں، ان کی تلوار ٹوٹ گئی. حضرت عکاشہ بن محصن کی تلوار ٹوٹ گئی، یاد رکھیں. وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑا جنگجو ہوں، میری تلوار ٹوٹ گئی، اب میں کیا کروں؟ 2 گھنٹے میں نا. حدیث کے لفظ ہیں فَإِذَا هُوَ سَيْفٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ. وہ درخت کی جو جڑ تھی، آقا نے جو ہی عکاشہ کو پکڑائی اسی لمحے وہ سفید رنگ کی شاندار سٹیل کی تلوار بن گئی. درخت کی جڑ کو تلوار میں بدل دیا. آپ نے قتال کیا، جہاد کیا، کئی جہاد کیے عمر بھر. فلم یزال عنده حتی ہلاکا، ان کی وفات تک وہ تلوار ان کے گھر میں رہی. یہ نہیں کہ صرف غزوہ بدر میں وہ تلوار بنی اور جنگ ختم ہونے کے بعد پھر لکڑی میں بدل گئی، نہیں، اس کی ماہیت کو بدل دیا، اس لکڑی کی خلقت کو بدل دیا. اب خلقت کو بدل دینا اور لکڑی کو 1000 سال کے لیے دائمن سٹیل کی تلوار میں بدل دینا، یہ شان تخلیق و تکوین ہے. آقا علیہ السلام کو اتنی بلندی کی، لکڑیوں کو چاہیں تو تلواریں بنا دیں، اور ایک لمحے کے لیے نہیں ہے،
پوری عمر کے لیے اس کی ماہیت کو بدل دیں. اور پھر مسلمان صحابہ کرام، حدیث میں آتا ہے سیرت ابن ہشام میں کہ اس لکڑی کو العون کا لقب دیتے تھے خود بھی، یعنی اس کو کہتے تھے مدد یا رسول اللہ. اس لکڑی کو رسول اللہ کی مدد کا ٹائٹل دیا جاتا تھا. اس تلوار کو تلواروں کے نام رکھتے تھے. تو عکاشہ بن میسن کی تلوار جو حضور کی لکڑی سے بنی تھی اس کا نام تھا رسول اللہ کی مدد. العون یہ تلوار کا نام تھا. اسی طرح بدر کی جنگ میں حضرت سلمہ بن اسلم ایک صحابی ہیں، ان کی تلوار ٹوٹ گئی. سلمہ بن اسلم یاد رکھنے، وہ نہتے رہ گئے. عرض کیا آقا بدر کی لڑائی ہے، جنگ ہے، میں بڑا جنگجو ہوں، میری تلوار بھی ٹوٹ گئی، کیا کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے اس کو پھر کھجور کی ایک ٹہنی پڑی تھی ساتھ، کھجور کے درخت کی خشک ٹہنی اٹھا کے وہ دے دی. فرمایا لڑو اس سے. اس کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی پکڑانے کی دیر، فرمایا فقال اضرب به فاذا هو سيف جيد فلم يزل عنده حتى قتل. وہ پکڑانے کی دیر تھی کہ وہ سٹیل کی تیز دھاری والی تلوار بن گئی اور ان کی شہادت کے وقت تک ان کے پاس رہی. تو آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدرت و تصرف کا اور عظمت کا یہ عالم کہ جس کو چاہیں لکڑی کو. اسی طرح یوم احد میں حضرت عبداللہ بن جہش کی تلوار ٹوٹ گئی. یوم احد میں یہ میں نے آپ کو کئی واقعات بتا دیے. امام عبد الرزاق نے روایت کیا مصنف میں، عبداللہ بن جہش وہ آئے، آقا علیہ السلام سے عرض کیا آپ کے پاس کھجور کی ایک ٹہنی تھی، چھوٹی سی ٹہنی، کھجور کی ٹہنی تھی، فرمایا اسی سے لڑو. ہاتھ میں پکڑنے کی دیر تھی، وہ تیز دھاری کی تلوار بن گئی اور پوری عمر ان کے پاس وہ تلوار ہی بنی رہی. گویا یہ قدرت دی اتنی عظمت کہ جس شے پہ توجہ کر دیں اس کی خلقت کو بدل کے رکھ دیں، اس کی ماہیت کو بدل کے رکھ دیں، اس کی نیچر کو بدل کے رکھ دیں. اور ان واقعات میں کہیں بھی کسی کافر مشرک نے معجزہ طلب نہیں کیا. نبوت کی صداقت کے طور پہ اپنے صحابی کو مشکل پیش آئی، اپنے غلام کو جو حضور کی خاطر آلریڈی لڑ رہا ہے، اسے حضور کی نبوت اور حضور کی رسالت پر سچائی کے لیے دلیل نہیں چاہیے، وہ تو مشکل پیش کر رہا ہے، آقا میری تلوار ٹوٹ گئی کیا کروں. یہ وہ معجزہ نہیں ہے جو کفار کے طلب کرنے پر صداقت نبوت پہ دکھایا جاتا ہے. یہ حضور کی قدرت و تصرف ہے. اللہ نے وہ عظمت اور بلندی دی ہے، جس شے کو چاہے اس کی ماہیت بدل ڈالے. اب معروف حدیث ہے، صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد، ترمذی، نسائی، کل سیاستہ میں جابر بن عبداللہ کی وہ استن حنانہ کی حدیث جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آقا علیہ السلام. اب میں اس سے ایک سٹیپ آگے جا رہا ہوں. یہ تصرف تھا دنیا میں، یہ سنیے، یہاں تک تصرف تھا دنیا کے درختوں پر اور پہاڑوں پر. اب جنت کی طرف جا رہا ہوں، جنت کی طرف. استن حنان، اس لیے میں ایک خاص بات کہہ رہا ہوں، حدیث آپ نے سن رکھی ہے. ٹیک لگا کے پڑھتے تھے، آقا خطاب فرماتے، منبر بن گیا تو چھوڑ دیا. تو وہ جو استن حنانہ تھا، خشک تنا تھا کھجور کا، وہ دھاڑے مار کے رونے لگا جس طرح بچہ ماں کے لیے چیختا ہے. اتنا زور سے بلخ بلخ کے چیخنے لگا کہ آقا علیہ السلام نیچے اترے اور آقا علیہ السلام نے اس کو اپنے سینے سے لگا لی. حتی اخذها فضمها الیہ فجعلت تئن انین الصبی الذی شقت حتی استقرت. سینے سے لگایا، اس خشک تنے کو پیار کیا، اور وہ جس طرح ماں بچے کو سینے سے لگائے اور وہ سسکیاں لے لے کے چپ کر جائے، کھجور کا خشک درخت حضور کے سینے سے لگ کے سسکیاں لے کے چپ کر گیا. اب جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ مردہ درخت تھا، حضور کے جسم پاک سے مس ہوتا رہا، اس مردہ درخت میں زندگی آ گئی، اس مردہ درخت میں شعور آ گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ آج حضور مجھ سے جدا ہو گئے اور منبر پہ کھڑے ہیں. اس میں جان بھی آ گئی، زندگی بھی آ گئی، اس کی آنکھیں بھی آ گئیں، اس کے اندر احساس بھی آ گیا کہ حضور مجھ سے جدا ہو گئے، رونا بھی آ گیا. اور جب حضور نے سینے سے لگایا، سسکیاں لینا بھی آ گیا، چپ کرنا بھی آ گیا. یہ سارے حواس عطا کر دیے، یہ سارے شعور عطا کر دیے صرف جسم مصطفیٰ کے مس نے. مگر اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں حدیث میں
اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام دارمی نے بھی حضرت طفیل بن ابی بن کعب بن ابی ہے اس روایت سے. جب آقا علیہ السلام اترے اس کو سینے سے لگایا اور چپ کرا دیا اور چپ کر کے فقال لہ النبی اسکن، پیار کا ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا اور کھجور کے تنے کو کہا چپ کر جاؤ، سکون کرو. اور آگے اگلے کلمات سنیے. امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 20,741 اور مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر پھر 20,751 اور پھر 20,745. 3 مرتبہ امام احمد بن حنبل نے الگ الگ طرق سے روایت کی حدیث صحیح، اور امام دارمی نے بھی. آقا نے فرمایا اس کھجور کے تنے کو میری بات سنو. اب کھجور کے تنے سے مخاطب ہیں. فرمایا تنے میری بات سن، ان تشاء غرستک فی الجنہ. اب اگر تو چاہے تو میرے عشق میں رویا ہے، میرے ہجر اور فراق میں رویا ہے، تجھے مجھ سے عشق ہو گیا ہے، اب اس عشق کے رسول کا صلہ دیتا ہوں تمہیں اے کھجور کے درخت. اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں. اب اختیار دیکھیے میرے آقا کا، دعا نہیں کر رہے. اس حدیث پاک میں کسی ایک روایت میں دعا کا لفظ نہیں آیا، ایک روایت میں کہ دعا کی ہو نہیں. ڈائریکٹ کھجور کے تنے سے کہا ان تشاء غرستک فی الجنہ، اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ یہ اختیار اور قدرت اللہ نے عطا کر رکھی تھی کہ چاہیں تو دنیا کے کھجور کو درخت کو میرے آقا جنت میں لگا دیں. جنت بھی حضور کے اختیار میں ہے، دنیا بھی اختیار میں ہے. اور فرمایا فَتَأْكُلُ مِنْكَ الصَّالِحُونَ، اور نیک لوگ صالح تیرا پھل کھائیں. فرمایا یہ ایک آپشن ہے. اور پھر فرمایا اس درخت کو کہ ایک آپشن اور بھی دیتا ہوں تمہیں، وَإِن تَشَاء أُعِيدُكَ كَمَا كُنْتَ رَطْبًا، اور اگر تو چاہے تو میں یہی تمہیں دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں، پھر سرسبز و شاداب کر دیتا ہوں، پھر تم پہ پھل لگ جائیں گے. بول کیا مانگتا ہے، تمہیں دوبارہ زندہ کر کے پھلدار بنا دوں یا تمہیں آج ہی جنت میں لگا دوں. تو حدیث کے لفظ ہیں آقا علیہ السلام کے. حضرت طفیل بن ابی بن ابی کعب فرماتے ہیں فاختار الآخرہ علی الدنیا، اس نے عرض کیا آقا نہیں مجھے آخرت جنت میں لگا دیں تاکہ نبی اور ولی میرا پھل کھائیں. اسی طرح حضرت بریدہ سے روایت، حضرت بریدہ سے امام دارمی کی، اس کے لفظ ہیں آقا نے فرمایا ان شئت، اس سے خطاب کیا، ان اغرسک فی الجنہ فتشرب من انہارها وعیونها، اگر تو چاہتا ہے ویأکل اولیاء اللہ من ثمرتک ونخلک، اے کھجور کے درخت اگر تو چاہتا ہے تو تمہیں اختیار دیتا ہوں، بتا میں تجھے ابھی جنت میں لگا دوں، تو جنت کے دریاؤں کا پانی پیے گا، جنت کی نہروں کا پانی پیے گا، سرسبز و شاداب جنت کا درخت ہوگا اور اولیاء اللہ تیرا پھل کھائیں گے. اور اگر تو چاہے تو اسی دنیا میں پھر سے زندہ کر دوں جیسے پہلے تھا. انہ سامع من النبی، اس درخت نے حضور کی دونوں آپشنز اور آفرز کو سن لیا اور آگے اس نے جواب دیا. آقا نے فرمایا ہو یقول لہو نعم نعم فعلت مرتين فعلت، آقا نے 2 بار فرمایا اچھا ہاں میں نے کر دیا. اے کھجور کے تنے ہاں میں نے کر دیا، ہاں میں نے کر دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ یہ آفر دینے کے بعد اس کو 2 بار آپ نے فرمایا ہاں میں نے کر دیا، یہ بات کیا تھی؟ آقا نے فرمایا اس نے میری بات سن لی، میری دونوں آفرز کو سن لیا اور اس نے کہا اختار ان اغرسہ فی الجنہ، اس نے کہا آقا اب یہاں نہیں اب جنت میں لگا دیں، وہاں آپ بھی میرا پھل کھائیں اور اولیاء بھی پھل کھائیں. تو میں نے جنت میں لگا دیا، اس لیے اس کو کہا نام فعلتو، ہاں میں نے تمہیں جنت میں لگا دیا. اب آپ اندازہ کر لیں وہ کھجور کا تنا تھا، میرے آقا کی صحبت میں رہتا تھا، آپ کی تعلیمات اور خطبات سنتا تھا، اس میں اتنا شعور آ گیا ہے. مسلمانوں، اے عاشقوں، میرے آقا کے غلاموں، حضور کا میلاد منانے والوں، حضور کی محبت کا دم بھرنے والوں، سنو اس نصیحت کو. وہ کھجور کا تنا حضور سے عشق کرنے لگ گیا
تو اس عشق کا صلہ اس کو اتنا شعور آ گیا کہ اس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ہرا بھرا کر دیں، آخرت کو ترجیح دی. اولیاء اور صالحین کی صحبت کو ترجیح دی. ایک درخت ہو کر آخرت کو ترجیح دے رہا ہے. ہم انسان اور آقا کے غلام ہو کر دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیے ہوئے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں استن حنانہ اس کھجور کے درخت جیسا شعور مل گیا ہو؟ کتنے ہیں ہم میں جس نے دنیا کی نعمتوں پر آخرت کی نعمت کو ترجیح دے دی ہو؟ ہمیں اس راستے پر چلنا ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چلنے دو. اسلام کے اس تصرف کا اور عالم. یہ حدیث آپ نے کثرت سے سنی ہے کہ جب کبھی وضو کا پانی صحابہ کے پاس نہ رہتا، خواہ وہ زورا کا مقام تھا یا حدیبیہ کا مقام تھا یا اور کوئی سفر تھا، کسی بھی سفر پر کبھی صحابہ کرام 300 کی تعداد میں تھے، کبھی صحابہ کرام حدیبیہ میں 1500 کی تعداد میں تھے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیثیں ہیں کثیر. 2 حدیثیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بات توجہ طلب ہے. اور یہ واقعات درجنوں 20 مرتبہ جگہ جگہ پیش آتے. اور یہ بھی سن لیں پھر کہ ان میں سے کوئی ایک واقعہ کفار کے مطالبے پر پیش نہیں آیا. پانی کے چشموں کا بہ نکلنا حضور کی انگلیوں سے کہ نبوت کی دلیل دینے کے لیے معجزہ طلب کیا گیا ہو، نہیں، غلاموں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، غلاموں کی حاجت روائی کے لیے آیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر ہمارے پاس نہ پینے کا پانی تھا، نہ وضو کا پانی تھا، قطرہ بھی نہ تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کے پاس چھاگل ہے جس میں کوئی 2-4 قطرے ہی پانی کے ہوں. تو صحابی چھاگل لے کے آ گئے، 2-4 قطرے پانی کے تھے. تو آقا علیہ السلام نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دی. اب میں یہ خاص نقطہ بتانا چاہتا ہوں. دست مبارک ڈال دیا، انگلیاں ڈال دی. اور صحابہ کہتے ہیں، لفظ سنیے بخاری اور مسلم کے، فجعل الماء يسور بين اصابعه كامثال العيون فشربنا وتودعنا قلت كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,100. فرمایا آقا علیہ السلام نے چھاگل میں اپنا دست مبارک ڈالا اور ہم نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی نکلنے لگا، ابل ابل کر چشموں کی طرح پانی نکلنے لگا.